ونسلم ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا الآية صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو میرے بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 17 کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ، انما کا معنی ہے بے شک، تعبدون یہ مضارع کا صیغہ ہے، عبادت سے اس کا معنی ہے تم عبادت کرتے ہو۔ آگے من کا معنی ہے سے، آگے دون اللہ، دونا کا معنی سوائے، دونا کا معنی ہوتا ہے سوائے، علاوہ، آگے اللہ کا معنی اللہ۔ اوثانن یہ وثن کی جمع ہے اور اوثان بت کو کہتے ہیں، تو یہاں پر یہ جمع ہے تو اس کا معنی کرنا ہے بتوں۔ وتخلقون واو کا معنی اور ہے، اور تخلقون یہ خالقہ سے ہے بناتے ہو یا گھڑتے ہو۔ افکن اس کا معنی ہوتا ہے جھوٹ۔ ان کا معنی ہے بے شک۔ آگے الذین اس کا معنی ہے وہ لوگ، تعبدون الذین کا معنی جن کو، جن ہستیوں کو۔ آگے تعبدون کا معنی ہے تم عبادت کرتے ہو۔ من کا معنی سے ہے اور دونا کا معنی سوائے یا علاوہ۔ آگے اللہ تو اس کا معنی اللہ ہے۔ آگے لا یملکون، لام کا معنی ہے لام زبر الف لا، اس کا معنی ہے نہیں۔ یملکون یہ ملک سے ہے یعنی مالک نہیں، یملکون یا اختیار نہیں۔ لکم لام کا معنی واسطے، کم کا معنی تمہارے۔ رزقن اس کا معنی روزی۔ فابتغوا فا کا معنی پس اور ابتغوا امر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تلاش کرو تم۔ عند اللہ عند کا معنی ہاں اور اللہ کے ہاں۔ الرزق اس کا معنی ہوتا ہے روزی۔ واعبدوہ واعبدو واو کا معنی اور اعبدو عبادت کرو تم۔ آگے ہو ہے تو اس کا معنی اللہ کی۔ وشکرو واو کا معنی اور اشکرو کا معنی حق مانو یا شکریہ کرو۔ لہو لام کا معنی واسطے، ہو ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے، اس اللہ کا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الہ کا معنی طرف، ہی کا معنی اس کی طرف، تو ہی سے مراد ہے اللہ رب العزت۔ ترجعون تم لٹائے جاؤ گے۔ اب اس آیت کا با محاورہ ترجمہ سنتے ہیں، کرتے ہیں۔ انما تعبدون بے شک تم پوجتے ہو، تم عبادت کرتے ہو، تم غیبانہ پکارتے ہو۔ من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا، اوثاناً بتوں کے۔ وتخلقون افکا اور بناتے ہو جھوٹی باتیں، گھڑتے ہو جھوٹی باتیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، تعبدون من دون اللہ بے شک الذین جن کو، تعبدون تم پوجتے ہو اللہ کے سوائے، لا یملکون لکم وہ مالک نہیں تمہاری، رزقاً روزی کے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق سو تم ڈھونڈو اللہ کے یہاں روزی۔
وَاعْبُدُوهُ اور اسی کی بندگی کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ اور اسی کا حق مانو، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب اس آیت کا خلاصہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت کا انداز یہ رکھا کہ جن کو تم اللہ کے سوا یا اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، چاہے عبادت مالی ہو، نظر و نیاز، تحفے تحائف، یا عبادت بدنی ہو جیسے رکوع اور سجدہ، یا عبادت کیا ہو دونوں قسم کی ملی ہوئی ہو، فرمایا جو بھی عبادت ہے چاہے نظر و نیاز کی شکل میں ہے، چاہے زبانی ہے، پکار کی شکل میں ہے، فرمایا وہ جن کی تم کرتے ہو بتوں کی، تو وہ تو تمہاری روزی کی مالک بھی نہیں ہے۔ اب دوسری بات ہے کہ تم جھوٹ بناتے ہو۔ جھوٹ بنانے کا کیا مطلب ہے کہ یہ ہمارے شفیع کاری ہیں، یہ ہمارا کام اللہ سے کروا دیتے ہیں، یا اللہ کے آگے سفارش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے لا یملکون لکم رزقا، اللہ کے سوا چاہے بتوں کی عبادت کرو یا بتوں کے علاوہ جس کی مرضی عبادت کرو، فرمایا وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں ہیں، ان کے پاس رائی برابر بھی تمہارے لیے کوئی اختیار نہیں ہے، اور تم اپنی روزی اللہ کے ہاں تلاش کرو، وَاعْبُدُوهُ اور اسی اللہ کی عبادت کرو، یعنی کہ جانی عبادت بھی اللہ کی کرو، مالی عبادت بھی اللہ کی کرو، اور اسی طریقے سے لسانی عبادت بھی اللہ کی کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ اور اسی کا شکریہ ادا کرو۔ جب نعمتیں اللہ نے دی ہیں تو نعمتوں کی نسبت اور نعمتوں کی تقسیم بھی اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ فرمایا الیہ ترجعون اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے، اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ تو اس آیت میں اسی بات کا ذکر تھا۔ اگلی آیت اب کرتے ہیں وَإِن تُكَذِّبُوكَ، واو کا معنی اور ہے اور ان کا معنی اگر ہے۔ تُكَذِّبُو یہ تکذیب سے اس کا معنی ہے جھٹلاؤ گے، تم جھٹلاؤ گے۔ فَقَدْ كَذَّبَ فا کا معنی پس اور قد کا معنی تحقیق، کذبہ کا معنی ہے جھٹلا چکے۔ امم اس کا معنی ہے امت اور کئی امتیں، من قبلکم من کا معنی سے، قبل کا معنی پہلے، کم تمہارے، تمہارے پہلے سے، وما علی الرسول واو کا معنی اور، ما کا معنی نہیں، علی الرسول علی کا معنی اوپر، علی الرسول رسول پر، الا البلاغ المبین الا کا معنی مگر، البلاغ پہنچانا، پیغام کا پہنچانا، المبین کا معنی کھول کر۔ اب معنی اس کا دیکھتے ہیں وَإِن تُكَذِّبُوا اور اگر تم جھٹلاؤ گے، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ تو جھٹلا چکے ہیں بہت فرقے، بہت جماعتیں، من قبلکم تم سے پہلے، وما علی الرسول اور رسول کا ذمہ تو ہے، الا البلاغ المبین مگر یہی ہے پیغام پہنچا دینا کھول کر۔ رسول کے ذمہ یہی پیغام کھول کر پہنچا دینا ہے، منوانا یا راہ راست پہ لانا رسول کا ذمہ نہیں ہے۔ اب یہ جو آیت ہے اس کے متعلق علماء مفسرین نے دو قول ذکر کیے ہیں، یا تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر کا حصہ ہے، یا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ وہ اس لحاظ سے کہ قریش کو اللہ رب العزت خطاب کرتے ہیں کہ میرے محبوب پیغمبر اگر یہ آپ کی تکذیب کریں گے تو ان سے پہلے بہت سے فرقے تکذیب کر چکے ہیں، آپ کے ذمے منوانا نہیں ہے بلکہ آپ کے ذمے ہے مسئلہ پہنچا دینا اور مسئلہ بیان کر دینا۔ یا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر کا حصہ ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ میرے ذمے مسئلہ منوانا نہیں ہے، مسئلہ پہنچا دینا ہے۔